تو یہ ہے جی شہر خاموشاں۔ اس طرف لوگوں کو آتے تو ہم سب نے دیکھا، لیکن یہاں سے واپسی جاتے ہوئے کسی کو نہ دیکھا۔ ہم بھی ان قریب یہاں آنے والے ہیں، تو اپنے اپنے اعمال کا محاسبہ کیجیے۔ یہ ہے جی میرے والد صاحب رحمہ اللہ کی قبر، اور یہ باقی قبور ہیں جو گری ہوئی ہیں، جن پر آ کر کوئی فتح خوانی کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہاں آنے کی فکر کریں۔ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، کسی نے ہنس کھیل کر گزار لی، کسی نے دکھوں اور غموں کے اندر گزار لی، لیکن ہر کسی کی گزر ہی جاتی ہے۔ دنیا کے اندر نہ کوئی ہمیشہ کے لیے آیا، نہ کوئی ہمیشہ کے لیے رہا۔ ہر کسی کو دنیا چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ جانے سے پہلے اپنے آخر کی فکر کرنا، اپنے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند اور سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنی موت کو یاد رکھے اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ کہ دوستو، ایک وقت تھا کہ ہم ان کے محتاج تھے، یہ ہمارے بڑے تھے، ہمارے لیے دن رات محنت کرتے، کماتے اور ہماری ضروریات کو پورا کرتے۔ آج ان پر ایسا وقت آ گیا کہ یہ ہماری ایک دعا کے محتاج ہیں، ہمارے ایک جملے کے محتاج ہیں۔ چلو ہم زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا تو ان کے لیے کر سکتے ہیں نا، کہ کم از کم ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کر دیا جائے۔ تو یہ ہمارے منتظر ہوتے ہیں کہ ہمارے اہل و عیال جن کو ہم پیچھے چھوڑ کر رہے ہیں، ہمارے لیے پڑھ کر کوئی نہ کوئی ایصال ثواب کریں گے۔ تو یہ ہمارے ایصال ثواب کا انتظار کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں زیادہ نہ ہو سکے تو کم از کم درجے کے اندر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، جس کے پڑھنے کا اجر ایک قرآن کے پڑھنے کے برابر ہے، اتنا ہی پڑھ کر ان کے لیے ایصال ثواب کر دیا جائے۔ تو یہ بھی ان کے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے، ہمارے لیے بھی نجات اور بخشش کا ذریعہ ہوگا۔ اس لیے میرے پیارو، دنیا فانی ہے، ہر کسی نے چھوڑ جانا ہے، لیکن ہم میں سے ہر کوئی اس انتظار کے اندر ہے۔ مصروفیات سے فارغ ہوں گے، اپنی اپنی ضروریات سے فارغ ہوں گے، تو آخر کے لیے بھی کچھ کر لیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ کسی نے مثال دی نا کہ پرانے وقتوں کے اندر، خیر اب تو نہیں ہے، کہ کنویں ہوتے تھے جو بیل چلا کرتے تھے، بیل اس کو گھماتے تھے اور اس میں سے پانی نکلتا تھا اور ٹک ٹک کی آواز آتی تھی۔ ایک آدمی اپنے گھوڑے کو، اپنے جانور کو پانی پلانے کے لیے گیا، تو وہاں پر جب پہنچا تو پانی موجود تھا، جانور کو بھی پیاس لگی تھی۔ اب جانور پانی کی طرف منہ بڑھائے تو وہاں سے ٹک کی آواز آئے، تو وہ ڈر کر پھر منہ پیچھے کر لے۔ وہ کہنے لگا، میاں جی یہ ٹک ٹک کی آواز بند کرو، میرا جانور ڈرتا ہے، پانی نہیں پیتا۔ تو جو کنویں کے چلانے والا تھا کہنے لگا، میاں پلانا ہے تو اسے ٹک ٹک کے اندر ہی پلا لو، یہ ٹک ٹک بند ہو گئی تو پانی بھی بند ہو جائے گا۔ میرے دوستو، جتنی ضروریات اور مصروفیت ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں، ان کے اندر ہی رہتے ہوئے ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ ہم کہتے ہیں فارغ ہو جائیں، ہماری ضروریات پوری ہو جائیں، فارغ ہو جائیں، پھر ہم آخرت کے لیے کوئی نہ کوئی عمل کر لیں گے۔ میرے دوستو، جب ضروریات سے، اپنی مصروفیات سے فارغ ہوں گے، پھر میرے پیارو وقت نکل چکا ہوگا، پھر ہمارے پاس اتنی وقت نہیں ہوگا کہ ہم کوئی عمل کر سکیں۔ پھر وہ آنے والا آئے گا اور لے جائے گا اور کسی سے پوچھے گا بھی نہیں۔ اس لیے اپنی آخرت کی فکر کرنا، اپنی آخرت کی تیاری کرنا، اپنے وقت کو قیمتی بنانا، اللہ کی یاد کے اندر آخرت کے لیے وقت گزارنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اللہ پاک ہمارے لیے آسانی اور آخرت فرمائے، ہمارے مرحومین کی بخشش فرمائے، ان کی سیئات سے ان کی لغزشوں کو معاف فرمائے، آخرت کی منزل آسان فرمائے، ان کی قبروں کو منور فرمائے، تا حد نگاہ وسیع فرمائے، جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے۔ آمین ثم آمین۔